پاکستان پولیس کی حراست میں زنا بالجبر کے واقعات عام ہیں جب سے حدود آرڈیننس جاری ہوا ہے اور زنا کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ پولیس روزانہ سینکڑوں خواتین کو پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ حوالات میں تقریباً 80% عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خاتون قیدیوں پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر عورتیں یہ ماننے سے انکار کر دیتی ہیں کہ انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جہاں خواتین نے پولیس حراست میں زنا بالجبر کی شکایت بھی کی تو انہیں اپنی پریشانیوں میں اضافے کے سوا کچھ نہ ملا۔ مختار بی بی کو اس کی سوتیلی والدہ کی رپورٹ پر پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس پر اپنے چچا زاد کے ساتھ بھاگ جانے کا الزام تھا۔ در حقیقت مختار بی بی نے اپنی گرفتاری سے چند روز قبل اپنی سوتیلی والدہ کی مرضی کے خلاف اپنے چچا زاد سے شادی کر لی تھی۔ پہلے مختار بی بی پر پولیس نے دباؤ ڈالا کہ وہ یہ بیان دے کہ اس کے چچا زاد نے نکاح نامے پر اس سے زبردستی دستخط کروائے ہیں اور یہ کہ اسے اغوا کرایا گیا تھا۔ جب مختار بی بی نے انکار کر دیا تو ایک پولیس والے نے اس سے دست درازی کی۔ اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے مجسٹریٹ کے سامنے پولیس کی بتائی کہانی بیان نہ کی تو اس کی عزت لوٹ لی جائے گی۔ پولیس والے رات بھر مختار بی بی کو پریشان کرتے رہے۔ اگلی صبح مختار بی بی کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عدالت میں بیٹھے ہوئے پولیس والے ایک موقع پر اسے دیکھ کر ہنسے۔ مختار بی بی کا جی چاہا کہ پولیس والے کی پیٹی سے پستول نکال کر اس کا خاتمہ کر دے، لیکن اس نے کبھی پستول نہیں چلایا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کا نشانہ خطا ہو جائے گا۔ مختار بی بی نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے مجسٹریٹ کے سامنے ذہنی توازن کھو دینے کا کامیاب ڈرامہ کیا، جس پر اسے دارالامان لاہور بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مختار بی بی کو معلوم نہ تھا کہ اسے شیخو پورہ سے لاہور تک اسی پولیس افسر والے کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا۔ لاہور تک 4 گھنٹے کے سفر میں اسے پولیس وین میں زنا بالجبر کا نشانہ بنایا گیا۔ مختار نے اپنے وکیل کو بتایا تو رشتہ داروں کو نہیں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اسے طلاق ہو جائے گی۔ مختار نے اپنے وکیل کو یہ بات بتائی، رشتہ داروں کو نہیں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اسے طلاق ہو جائے گی اور اس کے گھر والے اس سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ اگلی سماعت پر مختار بی بی کا محافظ تبدیل کر دیا گیا۔ اس بار شیخو پورہ جاتے ہوئے زنانہ پولیس کے علاوہ ایک نیا مرد کانسٹیبل بھی تھا۔ وکیل پولیس گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے۔ نئے کانسٹیبل نے ویگن کے پردے گرا کر مختار کی قمیص کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس سے دست درازی کی کوشش کی۔ وکیل بے بسی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ 40 سالہ احمدی بیگم اور 2 دوسری عورتوں کو نواں کوٹ پولیس لاہور نے اپنی حراست میں لے لیا۔ دونوں نوجوان عورتوں کو کئی مردوں نے زنا بالجبر کا نشانہ بنایا اور احمدی بیگم کے جسم کے اندر مختلف چیزیں ٹھوسی گئیں۔ احمدی بیگم جب اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتی تو اسے زبردستی اپنے ساتھیوں کو کئی پولیس والوں کے ساتھ زنا بالجبر کا نشانہ دیکھنے پر مجبور کیا جاتا۔ اگلے صبح پولیس نے تینوں کے خلاف زنا کا جب مقدمہ درج کر لیا، ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ ایک کوبہ خانہ چلا رہی تھی۔ پھر ان خواتین کو کوٹ لکھپت جیل لاہور بھیج دیا گیا اور ان کے جسموں پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ جیل کے دورے پر آئے ایک افسر نے عورتوں کی یہ حالت دیکھی تو اسے ان پر گزرنے والی قیامت خیز رات کا علم ہوا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے انتظامیہ کو اطلاع دی اور اسسٹنٹ کمشنر لاہور نے تحقیقات شروع کر دی۔ چونکہ کوٹ لکھپت جیل میں کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے وقت پر عورتوں کا طبی معائنہ نہیں کرایا جا سکا۔ خاتون جیل سپرنٹینڈنٹ نے گواہی دی کہ عورتوں کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا اور ان کی ٹانگوں اور پشت پر خون کے کئی نشانات تھے۔ واقعے کے 10 روز بعد جب ان کا طبی معائنہ کرایا گیا تب بھی زخم پوری طرح مندمل نہیں ہوئے تھے۔ تحقیقات پر اسسٹنٹ کمشنر نے رپورٹ دی کہ عورتوں کو بے رحمانہ طریقے سے اجتماعی آبروریزی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ملزم پولیس والوں کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا، تاہم پولیس والے ضمانتیں کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا تبادلہ کر دیا گیا، بعد میں وہ سب بری ہو گئے۔ اس دوران میں احمدی اور اس کی ساتھیوں کو زنا کے مقدمے میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں 3 سال لگے۔ پولیس والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے مقدمے کی سماعت کے دوران تینوں عورتوں میں سے ایک بھی استغاثت دائر کرنے پر تیار نہیں تھی۔ متاثرین کو عدالت میں سماعت کے لیے پیش نہ کیا گیا کیونکہ پولیس والے معاملہ ختم کرانے کے لیے برابر دھمکیاں دے رہے تھے۔ آخر میں انصاف ملنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ انہوں نے اسی پر صبر کر لیا کہ انہیں زنا کے جھوٹے مقدمے میں سزا نہیں ملی۔